يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سارے مل کے صلوات پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کا اس مجلس سے عزام آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں پروردگار ایک ایک ہزار نیکیاں عطا فرمائے. بسم اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں آپ تمام کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں دور فرمائے. بالخصوص جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. بالخصوص برادر عزیز شفیع محمد خوسو کو اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار امام وقت کا جلد از جلد ظہور فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھیں. انشاءاللہ کچھ آج نئے چہرے نظر آ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ رات کا جو عنوان آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا کہ قرآن کا وارث کون ہے، میں کوشش کروں گا اس یاد دہانی کرتے ہوئے میں نے اللہ کی لا ریب کتاب سے سورۃ فاطر 53 سورت سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بے شک ہم ہی کتاب کے وارث بناتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں. یہی بات چل رہی تھی رات. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں
اس کتاب کا وارث انہیں بناتے ہیں اور کسی کو نہیں بناتے. جن کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، مصطفیٰ کرتے ہیں. الذین نصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں انہیں اس کتاب کا وارث بناتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. میں بار بار اس لیے یہ آیت پڑھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا مستقبل یہاں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اور ہم ہی وارث بناتے ہیں، ہم ہی وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، مصطفیٰ کرتے ہیں. پروردگار تھوڑی سی وضاحت فرمائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں، بالخصوص اور نہ سمجھ سکے کم از کم چوکنڈی کے مومنین تو سمجھ سکے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ. توجہ کیجئے گا، اور اللہ ہی چن لیتا ہے کس کو؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا ہے کتاب کا وارث آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر، عالمین پر اللہ نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر دیا ہے کتاب کے وارثوں کو. اللہ نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے کتاب کے وارث کو. کس کس کا نام لیا؟ آدم، توجہ کیجئے گا، نوح، آل ابراہیم، آل عمران. شفیع محمد بھائی میں یہاں پر آل عمران کی وضاحت نہیں کروں گا، وہ پھر بات کسی اور طرف چلی جائے گی. انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں بتا دوں گا کہ آل عمران سے مراد کون ہے. علی العالمین. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور کتاب کے وارث کے طور پر ہم نے چن لیا آدم کو، اب آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو ہم نے کتاب کے وارث چن لیا. تو پروردگار کی بارگاہ میں ہم دست بستانہ درخواست کرتے ہیں، پروردگار مزید کوئی ہمیں بتائیے تاکہ ہم واضح کر سکیں کہ وہ تو پہلے گزر چکے. نوح بھی پہلے، ابراہیم بھی پہلے، آل ابراہیم بھی پہلے، تو پھر کتاب کا وارث کس کو منتخب کر دیا؟ پروردگار نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب اللہ کی حمد کیجئے، کیا کیجئے، اللہ کی حمد کیا کیجئے اور سلام کیا کیجئے ان کو جن کو میں نے مصطفیٰ بنا دیا. اور کس کو حکم ہو رہا ہے؟ قل، جہاں پر بھی قل کا لفظ آتا ہے قل فعل امر ہے، اور یہ حکم ہوتا ہے اپنے حبیب کو اللہ حکم دے رہا ہے. وَقُلْ حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور اپنے میرے حبیب اپنے رب کی حمد کیجیے. وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور میرے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ کیا ہے، جن کو میں نے چن لیا ہے، جن کو میں نے منتخب کر دیا ہے، اس کو سلام آپ کیا کیجئے، ان کو سلام کیا کیجئے.
کیوں چنا؟ بات یاد ہے نا؟ چنا کیوں ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور میں نے چن لیا ہے، توجہ کیجئے گا، اور میں نے چن لیا ہے، تم اس کو سلام کیا کیجئے۔ تو پروردگار سلام تو کرے، لیکن جن کو میں نے مصطفیٰ کیا، تو مجھے تاریخ اسلام میں ایک گھر کے علاوہ کوئی ملا نہیں، ایک گھر کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ ملا نہیں جہاں پر محمد مصطفیٰ رک کر سلام کیا کرتا تھا۔ تاریخ صلی اللہ علیہ بسم اللہ، ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہ ملا جس گھر کے دروازے پر محمد مصطفیٰ رک کر سلام کرتے تھے، ایک گھر کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ملا۔ لیکن یہاں پر اب تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں، کیونکہ نئے چہرے بھی آئے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ یہ تو بتائیں جب حضرت محمد مصطفیٰ مسجد کی طرف آتے تھے، مسجد نبوی کی طرف آتے تو کیوں آتے تھے؟ مسجد کی طرف کیوں آتے تھے؟ عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو حکم یہ ہوا تھا چاہے میری عبادت ہو لیکن جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے پہلے ان کو سلام کرو۔ عبادت میری ہے، عبادت میری ہے، نماز میری پڑھنے آ رہے ہو، لیکن جن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے پہلے ان کو سلام کرو۔ اور میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ محمد مصطفیٰ جب بھی آتے نماز کے لیے، جب بھی وعظ و نصیحت کے لیے آتے، جب بھی اپنے اصحاب کو خطاب کرنے کے لیے آتے، مسجد نبوی میں آتے تو پہلے رکتے تھے سیدہ کے دروازے پر اور رک کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، سلام ہو اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان، یہ بڑا جملہ ہے، ورسالت کی کان، کان کسے کہتے ہیں؟ خزانہ، اور رسولوں کا خزانہ۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ صرف یہاں پر محمد مصطفیٰ نہیں رکتے بلکہ تمام رسول رک کر سلام دیتے تھے۔ تمام رسول رک کر، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، یہاں پر رسول کا سلام دینا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، تو یہاں پر رسول کا یہ جملہ کہنا کہ رسالت کی کان یہاں سے ثابت کرتا ہے کہ صرف میں رسول سلام نہیں بلکہ جو رسول اللہ نے بنایا ہے وہ سیدہ کے دروازے پر سلام ہی دیتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں میری بات اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اور ہم کتاب کے وارثوں کو چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ کتاب کے وارث کو ہم چن لیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کتاب کے وارث کو ہم چن لیتے ہیں۔ بات میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے، اگر بات سمجھ میں آ گئی بستر پہ بھی جاؤ گے، فخر بھی کرتے رہو گے۔ اللہ نے کیا کہا؟
ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، اور کتاب کے وارث ہم چن لیتے ہیں، ہم بناتے ہیں، کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بناتا، کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں، کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں، کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں۔ توجہ کریں، کتاب کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم بناتے ہیں کتاب کے وارث۔ زوار صحیح؟ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، شبی مان بھائی غور سے سنیے گا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم بناتے ہیں۔ جب کتاب کے وارث اللہ بناتا ہے تو نبی کے وارث تم کیسے بناؤ گے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں انہیں ہم کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ جن کو چن لیتے ہیں، بنانے والے کون ہیں؟ جب کتاب کا وارث کے طور پر بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو نبی کا وارث کوئی اور کیسے بنا سکتا ہے؟ اور نبی کا وارث کہیں حکومت میں نہیں بنتا، نبی کا وارث کسی بند کوٹری میں نہیں بنتا۔ جس طرح اللہ نے چیلنج دیا ثم اورثنا الکتاب، چیلنج دے کے کہا کہ ہم بناتے ہیں، جن جن کو اعتراض ہے وہ سامنے آ جائے، کہا جس طرح ہم نے چیلنج دیا کہ کتاب کے وارث ہم بناتے ہیں تو پھر امت کے وارث بھی ہم بنواتے ہیں۔ تبھی تو خمِ غدیر کے میدان پر اللہ نے اعلان کر کے یہی کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، جب نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اچھا میں بار بار کہتا ہوں کتاب، ثم اورثنا الکتاب، کتاب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ تمام بہترین بات ہے، یعنی کتاب کو قرآن، لیکن دراصل یہ مفہوم دو ہیں، مصداق ایک ہے، مفہوم دو ہیں، مصداق ایک ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جو چیز اس میں لکھی گئی ہو، جو لکھی جائے، یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کتاب۔ عربی میں کتب یکتب کاتب، کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی گئی۔ اور جب یہ محمد مصطفیٰ کی دل پہ اتری، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو بن گیا قرآن۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ جب تک آسمان پہ تھی، جب تک آسمان پہ تھی تو کتاب تھی، جب تک آسمان پہ تھی لکھی ہوئی تھی تو کتاب تھی۔ جب محمد مصطفیٰ کی دل پہ آئی
اور پڑھی جانے لگی تو یہ ہو گئی قرآن. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن اقرا سے لیا گیا، یعنی پڑھی جانے والی کتاب. آسمان پہ تھی تو کتاب، اور جب محمد مصطفیٰ کے قلب پہ آئی تو ہو گئی قرآن. کاش میں سمجھا سکوں. اور اللہ نے اسی کتابوں کو، صرف ایک کتاب تو آسمان سے نہیں آئی، کتنی کتابیں آئی ہیں؟ مشہور 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن. توجہ کیجئے گا. کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی کتابیں ہیں؟ میں آپ کے ذہنوں تک بات جو پہنچانا چاہ رہا ہوں، کتاب ہیں 4. کتاب ہیں 4، 3 تو ہو گئے تبدیل. آج توجہ کیجئے گا، آج ہم اسرائیل والوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری توریت پڑھا کیجئے اور ان پر ایمان ہے. ایمان تو ہمارا ہے، لیکن جو احکام ان کے اندر ہیں ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ جیسے ہی کتاب آئی ہے تم لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا. 3 کتابیں آئیں، تینوں میں تبدیلی. ایک کتاب جو آخری آئی جس میں تبدیل کوئی کر ہی نہیں سکا. اور دوسرا جملہ کہوں؟ دوسرا جملہ دینے جا رہا ہوں کہ کتاب لفظ قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ آیا. لفظ کتاب 100 سے زیادہ مرتبہ. لفظ قرآن تقریباً 80 سے بھی کم آئے. توجہ کیجئے. کتاب لفظ 100 سے زیادہ، یعنی زیادہ عرصہ، زیادہ عرصہ لکھی ہوئی چیز، زیادہ عرصہ جب آئی محمد مصطفیٰ کے قلب پر تو اسی کو کہا گیا قرآن. قرآن کم لمٹ والا، جن کو کم عہدہ ملے، نہیں کم مدت ملے. ٹھیک ہے؟ زیادہ جو کتاب لفظ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ کتاب کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اس لیے زیادہ کیونکہ اس کی لمٹ زیادہ ہے، اس کی لمٹ زیادہ ہے، مدت زیادہ ہے. لیکن لفظ قرآن کم ہے، لیکن باقی قرآن ہے. وہ باقی نہیں، الکتاب باقی نہیں ہے، لفظ قرآن باقی ہے. کتاب باقی نہیں ہے، قرآن ہے. تو آسمان سے کتنی کتابیں آئیں؟ 4. پھر آپ ایسے کریں، میں ایک جملہ اور دوں آپ کی خدمت میں. پھر ایسے کریں کہ توریت، زبور اور انجیل، ان کتابوں پر تو ہمارا ایمان ہے نا. تو پھر یہ امریکہ والے، اسرائیل والوں کا یہ جھگڑا ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں ہماری کتابوں کو مانو، ہم بھی قرآن کو مانیں گے. ہماری کتابوں کو مانو، ہماری 3 کتابوں کو مانو، چوتھی کو ہم بھی مانیں گے. ہماری 3 کتابوں کو تم مانو، چوتھی کو ہم مانیں گے. 3 کو آپ مانو، چوتھی کتاب کو ہم مانیں گے. ہم یہی تو کہتے ہیں، ہمارے عقیدے میں یہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ اس کو تھوڑے ہی کہتے ہیں.
ہمارا عقیدہ یہی ہے، جو اس نے دیا وارث کے طور پر ہم نے اس کو ہی پکڑنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اور ہم وارث بناتے ہیں، ہم وارث بناتے ہیں، ہم وارث بناتے ہیں۔ تو اس قرآن کا وارث وہ ہے جسے اللہ بنائے، اور نبی کا وارث بھی وہ ہے جسے میدان خود میں اللہ بنوائے۔ اور نبی کا وارث بھی وہ ہے جنہیں اللہ بنائے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں میں سے میں جن کو خلافت کے لیے چن لیتا ہوں۔ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، سورۃ بقرہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ سے یہ دوسری سورہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ خلافت کے لیے ہم بناتے ہیں، اور وعدہ کیا تم اگرچہ بنا بھی لو تو اپنے جیسا ہی بناؤ گے۔ تم اگرچہ بناؤ تو اپنے جیسا ہی بناؤ گے۔ اگر بنا بھی لو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تمہارا بنایا ہوا اگرچہ ممبر پر بیٹھ جائے، میرا بنایا ہوا زمین پر بیٹھ جائے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بنائے ہوئے خلیفے کو میں اپنے زمین پہ بیٹھنے والے کے آگے ذلیل نہ کروں، تو میں اللہ عادل ہی نہیں ہوں۔ میں اللہ عادل ہی نہیں ہوں اپنے بنائے ہوئے کے سامنے۔ خدا کی قسم، میں نے 25 سال کی اسٹڈی میں 25 سال کی اسٹڈی کی، اور اتنی اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے جو نتیجہ نکالا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب بھی کسی حاکم کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا، کسی حاکم کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا، اگر وہ مسئلہ حل نہ کر پاتے، توجہ کیجئے میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں تاریخ کے جملے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، تاریخ کھول کے دیکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو پھر کہتے کہ ہے کوئی جو اس مسئلے کو حل کرے۔ اب یہاں پر وکیل صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے جو کورٹ میں کام کرتا ہے۔ میں ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل، سیشن، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ ٹرائل کورٹ کا فتویٰ آ جائے سیشن رد کر دیتی ہے، سیشن کا فتویٰ آ جائے ہائی کورٹ رد کرتی ہے، توڑتی ہے نا فتوے کو۔ اور اگر ہائی کورٹ فتویٰ دے دے سپریم کورٹ رد کرتی ہے۔ خدا کی قسم 25 سال کی اسٹڈی میں نے پڑھا کہ جو کچھ بھی علی نے مسئلہ بتایا، کسی کے باپ کو جرأت نہیں کہ اس مسئلے کو رد کر سکے۔ توجہ ہے نا؟ اسی ٹائم قبلہ زوال سے یہ الفاظ سننے کے، کیونکہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، مجھے پتا چل چکا ہے، تو آپ سپریم کورٹ کی فتوی کو جانتے ہیں۔ اسی ٹائم میں اگر کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو وہ علی مرتضیٰ تھا۔
جس کے فتوے کو جس کو کرے بری تو بری ہے، جس کو کوئی سزا سنا دے تو سزا سنا دیتا ہے۔ تبھی تو ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں، اور مولا سلونی کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور پکڑ کے لائے مسجد کوفہ میں اور کہا یا علی اس نے چوری کی ہے، یا علی اس نے چوری کی ہے، یا علی اس نے چوری کی ہے۔ مولا نے دیکھا، مولا نے کہا اچھا تو نے چوری کی ہے؟ کہا مولا کوئی اور ہوتا تو نہ کرتا، آپ عادل امام ہیں، علم غیب سے جانتے ہیں، ہو گئی غلطی، کر لی چوری۔ اچھا جملہ یہاں پر دے دوں، ایرا گیرا نتو کھیرا ہوتا، یہی کہتا نا کہ اگر میں نے حد جاری کی تو کل کو ووٹ مجھے نہیں ملے گا، ایسے ہے نا، یہاں طرفداری زیادہ ہوتی ہے، اور خاص کر کے اگر کوئی ووٹ شوٹ کی بات ہو نا پھر وہ رحم کر دیتے ہیں۔ سردار ہو تو اپنی رعیت کا پر رحم کہتے، بھائی اگر جو ہے نا مجھ پر حد جاری کی تو پھر میں ووٹ نہیں دوں گا، ڈر کی وجہ سے۔ لیکن یہ تھا عادل امام نے کہا کر دی چوری تو حد بھی جاری ہونی ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اور مولا نے کہا، توجہ کیجئے گا، مولا نے کہا کمبر یہ تلوار تو دو، ذوالفقار لی ہاتھ میں، اور اس مومن کی انگلیاں کاٹ دی۔ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ نے تو حکم دیا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اور مولا نے حد جاری کی۔ اب جیسے ہی حد جاری ہوئی وہ انگلیاں لے کر چلا کوفے کی طرف چلا۔ کوفے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر دنیا والوں کو بتلا رہا ہے، اے لوگو، اے کوفے والو، یہ دیکھو میرا علی عادل امام ہے، جس نے دنیا میں مجھے سزا دے کر آخرت کے عذاب سے نجات دلائی۔ اچھا وہاں سے جیسے یہ قصیدے پڑھ رہا تھا، جملہ سمجھیے گا، قصیدے پڑھ رہا تھا، وہاں سے ابن کوا خارجی کا گزر ہوا، جیسے ہی دیکھا اور کہا تو بدبخت کیا ہو گیا ہے، جس نے رعایت بھی نہیں کی، ہاتھ بھی کاٹے، پھر بھی اس کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ کہا میں تو دنیا والوں کو یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، تھوڑا عذاب دے کر ابدی عذاب سے جس نے نجات دی اسے علی مرتضی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا عذاب۔ اچھا وہ اس ابن کوا خارجی نے کیا کہا؟ وہ آ گیا مسجد کوفہ کے دروازے پر اور پہنچا باب العلم کے سامنے پہنچ کر کہا یا علی، ابھی نا آپ نے جن کی انگلیاں کاٹی ہیں، ہاں کیا ہے اس کو؟ کہا وہ تو کوفے کے چوراہے پر بیٹھ کر آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کوفے کے چوراہے پر بیٹھ کر آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی علی کی عدالت پہ مطمئن ہے کہ علی نے مجھ سے ظلم نہیں کیا، علی کی عدالت سے مطمئن ہے۔ اچھا جو علی کی عدالت سے مطمئن ہوتا ہے نا، پھر علی کا جملہ سنیے گا، یا بنی الحسن، یا بنی الحسن آت امک الاسود، اے میرے بیٹے اپنے اس چاچا کو بلا کے لیا۔
نہیں میں نے جو جملہ کہنا تھا خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے. میرے بیٹے ساجد غور کیجئے گا، میرے بیٹے اپنے اس چاچا کو بلا کے لائیے. کیا مطلب جو علی کی عدالت پہ یقین رکھے وہ حسنین کا چاچا بن جاتا ہے. حسنین کا چاچا جو علی کی عدالت پہ یقین رکھے وہ حسنین کا چاچا بن جاتا ہے. اچھا امام حسن گئے، کیا دیکھا کہ قصیدے جاری ہیں، اور امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چور فلاں آ جاؤ بابا بلا رہا ہے. کیا کہا؟ چاچا چلیں بابا نے بلایا ہے. چاچا چلیں بابا نے بلایا ہے. اچھا وہ سزا تو کھا کے بیٹھا تھا نا، کم از کم تھوڑا ڈر تو ہوگا. کانپتا ہوا ڈرتا ہوا کہیں قصیدے پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی کہ کوئی اور نہ حد جاری ہو جائے، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی. کانپتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ جوڑے. مولا کہیں غلطی ہو گئی؟ کہ غلطی نہیں ہوئی. میں نے سنا کہ آپ نے حد جاری ہونے کے بعد چوراہے پہ، کوفے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر میرے قصیدے پڑھے تھے. ہاں مولا میں یہ تو کر رہا تھا، میں تو دنیا والوں کو بتلا رہا تھا میرا امام المتقین ہے، میرا امام المتقین ہے، میرا امام متقیوں کا امام ہے. یہ دیکھو جس نے دنیا میں تھوڑا سا عذاب دیا آخرت سے کہ ابدی عذاب سے نجات دی. میں تو دنیا والوں کو آپ کی عدالت بتلا رہا تھا. اے لوگوں دیکھو علی کون ہے، دیکھو علی کون ہے، دیکھو علی کون ہے، دیکھو علی کون ہے. تو مولا نے کہا اچھا اتنا یقین ہے تجھے میری عدالت پر، اتنا یقین ہے؟ ہاں مولا تبھی تو لوگوں کو بتلا رہا تھا. کہا کہ چلو اتنا یقین ہے تو پھر یہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دے دے. مولا نے وہ انگلیاں لی. ابا پہنا ہوا تھا مولا کو، وہ اپنی ابا اتاری. میں نے تاریخ میں پڑھا اپنی ابا اتاری. کوئی کہتے ہیں کہ رومال، لیکن رومال ہو یا چادر ہو ابا ہو، ہے تو مولا مشکل کشا کی نا. تو مولا نے اپنی ابا اتاری. مولا نے کیا کہا؟ اپنے ہاتھ بڑھائیے. اس نے جیسے ہاتھ بڑھائے اور یہ ابا کے جو ہے نا دامن اس کے اوپر، ہاتھ کے اوپر رکھیے اور کہا پروردگار یہ تیرا بندہ علی کی عدالت پر یقین رکھتا ہے. پروردگار غلطی تو کر بیٹھا ہے نا. پروردگار یہ علی کی عدالت پر یقین رکھتا ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. ابا ہٹائی ہاتھ، جو اٹھائے کیا دیکھا؟ آنگلی جڑی ہوئی تھی. اب کہنے والے کیونکہ مولا علی کی کچہری میں بھی بیٹھنے والے ایک جیسے نہیں تھے، ہر ایک کی منزل ایک جیسی نہیں تھی. کیوں میں نے یہ کہا؟ کیونکہ رسول خدا کی کچہری میں بھی سارے بیٹھنے والے ایک جیسے نہیں تھے. شاید کہ میں نے کچھ اور کہہ دیا. میں مثال بھی دوں. اب سنیے گا. یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ابھی میں بات جہاں پر چھوڑ رہا ہوں وہیں سے میں نے شروع کرنی ہے. بات یاد آپ نے دلانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو چیونٹی نے
جو سردار تھی چونٹی، قرآن سے پڑھ رہا ہوں سورۃ نمل سے، چونٹی کی سردار چونٹی نے کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ میری طرف توجہ کیجئے گا کہ سلیمان آ رہا تھا اڑتے ہوئے تخت پر، اڑتے ہوئے تخت پر، جیسے ہی چونٹی کے سردار نے دیکھا اور اس نے آواز دی اپنی چونٹیوں کو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ جیسے ہی یہ آواز حضرت سلیمان نے سنی، پروردگار سے دعا کی، پروردگار میرا اڑتا ہوا تخت وہاں پر اتار دے جہاں پر یہ چونٹی آواز دے رہی ہے۔ چونٹی آواز دے رہی ہے، وہاں پر میرا تخت، وہاں پر تخت، اڑتا ہوا تخت، وہاں پر اتراؤ۔ پھر وہی چونٹی آواز دے رہی تھی، حضرت سلمان نے اٹھا کر کہا اے چونٹی مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ ہاں مولا میں کیوں نہیں جانتی، میں کیوں نہیں جانتی، آپ اللہ کے نبی ہو۔ کہا اچھا اتنا جانتی ہو؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہو۔ کہا اچھا اتنا تو جانتی ہو کہ میں نبی ہوں، نبی کیا ہوتے ہیں؟ میں اسی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پر میں نے بات چھوڑی ہے۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ کہ چونٹی نے کہا نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ What is the definition of معصوم؟ اچھا اتنا تو بتا دیا نا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ چونٹی نے کہا مولا معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو، غلطی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اب یہ جملہ کہنا تھا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلمان مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں چونٹی جب تجھے پتا بھی تھا کہ معصوم سے غلطی ہوتی نہیں ہے تو پھر کیسے کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان آ رہا ہے، سلمان آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سلمان آ رہا ہے۔ چونٹی نے، میں یوں کہوں جس طرح خطیب خطابت کہتے ہیں، خطیبانہ جملے میں کہتا ہوں، چونٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا معاف کیجئے، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے ان کے لیے کہا تھا جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن لیڈر آپ تھے۔ میں اب جملہ دینے جا رہا ہوں کہ سلمان کے اڑتے ہوئے تخت پر سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر نبی کی کچہری میں بیٹھنے والے یا علی کی کچہری میں بیٹھنے والے سارے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تبھی علی کی عدالت پر ایک کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے یا علی جب انگلیاں دی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ یہی بات ہے نا، یا علی، کیونکہ میں نے کہا کہ علی کی کچہری میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، کہ یا علی جب انگلیاں کاٹنی تھی، جب جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ مولا نے کہا، جملہ سنیے گا، مولا نے کہا کہ انگلیاں کاٹنا یہ عدالت کا تقاضا تھا، انگلیاں دینا علی کی محبت کا تقاضا۔ انگلیاں دینا علی کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک جملہ دوں یہاں پہ، یعنی جہاں کہیں بھی، جب کہیں بھی، چاہے وہ کس بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو اور پریشان حال ہو، صرف اتنا کہے ناد علی مظہر العجائب، نہ جانے کہاں سے علی آ کر ان کی مدد کر دیتا ہے۔ میں نے بات یہاں آدھے میں چھوڑی ہے کیونکہ وقت کی دامن کی گنجائش کم ہے، تو اس وجہ سے
بات میں نے آدھے میں چھوڑی. تو یعنی کسی بھی مکتب سے تعلق تھا شفیع محمد جب بھی کوئی بلاتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ بلائے, مشرک ہی کیوں نہ بلائے, جب بھی جس نے بھی جس وقت بھی علی کو مدد کے لیے بلایا ہے علی پہنچ گیا. یہی تو بات آج دو محرم ہے نا, یہی تو بات بی بی سکینہ سمجھ نہ سکی. بی بی سکینہ روتی رہی کہ بابا کو اگرچہ محب بنائے بھی بابا پہنچ جاتا ہے, دشمن بلائے بھی دادا پہنچ جاتا ہے, لیکن میں تو کڑی مصیبت میں تھی, میں نے جب بھی بلایا میرے دادا مدد کے لیے نہ آئے. اللہ اکبر. سکینہ رو رو کر یہی تو کہتی رہی کہ جب مجھے تماچے لگ رہے تھے میں بلا رہی تھی بابا دادا اے نجف کے والی میری مدد کے لیے آئے, میری مدد کے لیے آ جائیے, لیکن میرے دادا نہیں آئے, میرے دادا نہیں آئے. میرے چولے کے دامن میں آگ لگ چکی تھی, میں بلا رہی تھی میری مدد کو کوئی آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, لیکن یا علی نہیں آئے. ہاں بس اتنا کہنا تھا کہ عاشور کی شب جب سارے شہید ہو گئے نا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا پہرا دینے لگی اور کہنے لگی وہاں پر واحجاب, وہاں کہنے لگی, جملہ سنیے گا, جب مولا کائنات نے جیسے ہی شام غریبہ کا وقت آیا اور مولا کائنات نے نجف چھوڑا اور مولا کائنات بی بی کا پہرا ہے, مولا کائنات پہنچ چکے ہیں اور مولا کائنات کو نقاب لگا ہوا ہے, بی بی کہتی ہے, بی بی زینب رو کے کہتی ہے اے گھوڑے سوار رک جا, اے گھوڑے سوار رک جا, ہم آل رسول ہیں یہاں پر رک جا. گھوڑے سوار رکتا نہیں تھا, جب قریب آئی گھوڑے کے لگام کو ہاتھ پکڑا اور رو کر کہا گھوڑے سوار شاید تو نہیں جانتا میں عباس کی بہن زینب ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس اتنا کہنا تھا, گھوڑے سوار نے نقاب ہٹایا اور کہا زینب ذرا مجھے پہچانیے, میں تیرا بابا علی ہوں, میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سب کو بلایا ہے. جب خیموں میں پہنچے نا, جب بی بی زینب خیمے میں پہنچی رو کر کہتی ہے اے بی بیو اگر کسی کے پاس کوئی چادر رہ گئی ہے, کوئی چادر رہ گئی ہے تو مجھے دے دے, میرا بابا, میرا بابا. آدھا دارو, آدھا دارو. جملہ سنیے گا, جب کوئی چادر نہ ملی پھر کہا اگر کوئی چادر نہیں بچی, کسی کے پاس پھٹی ہوئی کوئی چادر ہو وہ بھی مجھے دیجئے کیونکہ میرا بابا نجف چھوڑ کے آیا. ہاں آدھا دارو. مولا علی نے سب کو بلایا, سب کو بلایا. ایک مرتبہ زینب سے کہا میرے بیٹے کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے, میرے بیٹے کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ بی بی زینب نے کہا وہ بچی رو رہی ہے, وہ سامنے کھڑی ہے رو رہی ہے. تو حضرت مولا علی نے کہا سکینہ اپنے دادا کے پاس کیوں نہیں آتی, سکینہ اپنے دادا کے پاس کیوں نہیں آتی. سکینہ نے رو کر کہا, جملہ سمجھیے گا, روتے بھی آئے جملہ بھی سمجھے, کہ سکینہ رو کے کہا کہ میں اب سمجھ گئی ہوں کہ زینب امیر کی بیٹی ہے, میں غریب کی بیٹی ہوں. میرے چولے کے دامن میں آگ لگی, میں بلاتی رہی, میری مدد کے لیے میرا دادا نہیں آیا, مجھے تماچے لگتے رہے, میں مدد کے لیے بلاتی رہی.
میرا دادا نہیں آیا، میری پھوپھی نے ایک مرتبہ بلایا، میرا دادا پہنچ گیا، اب میں سمجھ گئی ہوں میں مظلوم و غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔